بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل نعیم اختر آفیشیل۔ تو ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ حاضر ہوا ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ یہ بہت خوش آواز تھا اور رات بڑی خوشحالی سے پڑھتا تھا، اس لیے ایسے لوگ منور بھی کہتے تھے۔ یہ چونکہ بہت مالدار تھا، اس لیے اللہ کو بھول بیٹھا تھا۔ قوم میں عام طور پر جس لباس کا دستور تھا، اس نے اس سے بالشت بار نیچا بنوایا تھا، جس سے اس کا غرور اور تکبر اور اس کی دولت ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کے پاس بے پناہ مال تھا۔ اس کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے پر بہت سے مزدور مقرر تھے۔ اس کے بہت سے خزانے تھے اور ہر خزانے کی الگ الگ کنجی تھی۔ قوم کے بزرگوں نے قارون کو نصیحت کی کہ اتنا عقل مت، تو قارون نے جواب دیا کہ میں ایک عقل مند، زیرک، دانا شخص ہوں اور اسے اللہ بھی جانتا ہے، اس لیے اس نے مجھے بہت سی دولت دی ہے۔ قارون ایک دن نہایت قیمتی پوشاک پہن کر، عمدہ سواری پر سوار ہو کر، اپنے غلاموں کو آگے پیچھے بیش بہا پوشاکیں پہنائے ہوئے لے کر بڑی ٹھاٹھ سے اتراتا ہوا نکلا۔ اس کا یہ ٹھاٹھ اور یہ زینت و جمال دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے، کاش ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور بڑی قسمت والا ہے۔ قارون اس طمطراق سے نکلا، وہ سفید قیمتی خچر پر بیش بہا پوشاک پہنے تھا۔ تب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے۔ بنو اسرائیل کا مجمع تھا، سب کی نگاہیں اس کی دھوم دھام پر لگ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اس طرح کیسے نکلے ہو؟ اس نے کہا، ایک فضیلت اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے۔ اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس عزت و دولت ہے۔ اگر آپ کو میری فضیلت میں شک ہے تو میں تیار ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کریں، دیکھ لیجئے اللہ کس کی دعا قبول کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس بات پر آمادہ ہو کے اور اسے لے کر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب میں پہلے دعا کروں یا تم کرو گے؟ قارون نے کہا، میں کروں گا۔ اس نے دعا مانگی لیکن قبول نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ زمین کو حکم کر، جو میں کہوں مان لے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور وحی آئی، میں نے زمین کو تیری اطاعت کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر زمین سے کہا، اے زمین، اسے اور اس کے لوگوں کو پکڑ لے۔ وہیں یہ لوگ اپنے قدموں تک زمین میں دس گئے، پھر منڈوں تک۔ پھر فرمایا، اس کے خزانے اور اس کے مال بھی یہیں لے آؤ۔ اسی وقت قارون کے تمام خزانے آ گئے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا، قارون اپنے خزانے سمیت زمین میں دنسا دیا گیا۔ زمین جیسی تھی ویسی ہی ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ آج تک وہ خزانہ نہیں مل سکا، اس کا کوئی سراغ کسی کو نہیں مل سکا۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی دولت، عزت سب اللہ کی ہی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے دولت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر
اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو اس پر غرور کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو اس دولت سے نوازا، ورنہ دنیاوی دولت کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اصل دولت تو آخرت ہے۔ تو اگر آپ کو دنیا کی کوئی دولت مل گئی ہے تو اس کو آخرت کے لیے بچا کے رکھیں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر دے گا۔ لہذا اچھی دولت وہی ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، اور دولت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔